الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی اور بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت شوہر کے ذمے ہے؟ اگر شوہر ان کی تربیت نہ کی تو قیامت کے روز شوہر سے پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا سب مسئول ہیں، گھر والا بھی مسئول ہے اپنے اولاد کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، آپ مسئول ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو۔ کہتے جی خواتین کو اپنے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو ایسا کریں کہ تعلیم الاسلام ایک چھوٹی سی کتاب ہے یا بہشتی ریور ہے، یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک صفحہ سنایا کریں تو بہت جلدی ان کو سارے معلومات ہو جائیں گے۔ دانتوں سے نکلے ہوئے کھانے کے ذرات اگر آپ نے نکالے ہیں تو نہ کھائیں، اندر زبان سے خود نکل گئے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی میں نقص ہے اور بیمار ہے، آپ اس کا علاج بھی کرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دم کریں۔ اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کر رہا ہو، ساتھ میں یوٹیوب پہ علماء کی تقریر اور کرکٹ وغیرہ بھی دیکھی جا رہی ہے تو دیکھیں گے، ان کا تعلق ہے، جو ذکر کر رہے ہیں اس کا ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر بھی کرتے رہو اور کرکٹ بھی دیکھتے رہو، یہ ناجائز ہے۔ کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور ہر کام کو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی بندہ پرائی عورت کو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن راستے میں گزرتے ہوئے نظر پڑ جائے، اتفاقاً نظر ہو تو گناہ نہیں ہے، آمدن نہ ہو۔ میری عمر 20 سال تھی تب میں نے ایک لڑکے سے نکاح کیا تھا مسجد میں، لڑکی کی طرف سے کوئی ولی نہیں تھا، 2 سال گزر گئے، میرے گھر والوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب 1 سال ہو گیا اس شخص نے مجھے طلاق دی ہے، تو میرا جو نکاح ہوا تھا ولی کے بغیر وہ نکاح باطل تھا یا درست؟ وہ نکاح تو درست تھا، جو کہ آپ کی عمر 20 سال تھی، آپ چھوٹی نہیں تھی۔ بہرحال اگر اسی شخص سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہو تو کر لو، اور بہتر ہے کہ کر دو کہ عورت پہلے خاوند کی طرف لوٹ جائے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میں رات میں کام کرتا ہوں، کام سے دیر سے فارغ ہوتا ہوں، میں عشاء کی نماز فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتا ہوں، اور نماز تو ہو جائے گی لیکن افضل یہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے آدمی نماز پڑھے، اور سارے کام ہو سکتے ہیں تو اللہ کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کی دیر کے لیے ہر حال چھٹی کر لے تو بہتر ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا جوس میں نے پی لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی خالص جوس تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں تو ملاوٹ کی جاتی ہے، لیکن نہ پیے تو بہتر ہے، مطلب بال دب نہیں پڑتی۔ مریض آدمی زیادہ چل نہیں سکتا، اس کے لیے طواف کا کیا طریقہ ہے؟ وہی 7 چکر ہے، لیکن ویل چیئر پہ بٹھا کے کرا دو۔ میں اپنی بھابھیوں سے نہیں بولتا، اچھا کرتے ہیں، یہ کوئی قطع رحمی نہیں ہے۔ طاہر شارجہ نامیہ دوست ہے ہمارا، کوئی ایمرجنسی وارڈ میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد حسین حفظ کر رہا ہے، اللہ قرآن نصیب کرے۔ پہلے دن کی کنکریاں والدہ کی طرف سے ان کی اجازت سے میں نے ماری ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بندے نے عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کر لیا لیکن سر پہ اس طرح نہیں پھروایا، کپڑے پہن لیے۔ اب اگر اس بات کو 5-6 گھنٹے گزر گئے ہیں تو دم پڑ گئی، اس طرح بھی پھروائے اور دم بھی دے۔ میں پاکستان سے ہوں، میرا بیٹا 10 سال سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔
اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، پاکستان چلا گیا، اگر دوبارہ وہ عمرے پہ آیا اسی چادروں کو استعمال کرے تو 100 دفعہ کرے۔ مرحومین کے لیے کوئی اکٹھا عمرہ نہیں ہوتا، آپ عمرہ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ پتہ نہیں 5 ریال مجھے ملے ہیں راستے میں، بہرحال نہیں ہے تو کسی کو دے دیں، کہ ہم نے جوس جب پی لیا ہے مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ پینے کے بعد مسئلہ پوچھنے آیا ہے، خود اکٹھے کر کے خیرات کرو، وہ جو پی لیا ہے وہ اپنے پیسوں سے سمجھو۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مجھے بے چینی اور پریشانی رہتی ہے، میرا معدہ بھی خراب ہے، معدے کا علاج تو کسی ڈاکٹر سے کروائیں، باقی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ حضور پاک کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا، نہ حضور کو کسی جنازے پڑھانے والے کی ضرورت تھی، کیونکہ جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں۔ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، وہ تو صرف 10 صحابی جاتے تھے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ کے باہر نکل آتے تھے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام کوئی نہیں، حضور کا امام کون بنے؟ یہ تو تمہارے مولوی ہیں بڑے بہادر ہیں، کہتے ہیں حضور بھی آ گئے ہیں اور مسلم بھی خود کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں جی، جلوس نکالیں گے نا جی، پھر حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، ان کے روضے کی شکل بھی بنی ہوئی ہے، خود جو ہے ماشاءاللہ اونٹنی پہ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کا جلوس اٹھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہدایت دے۔ اگر کسی آدمی کو دم پڑ گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہرحال پھر جب پیسے ہوں تو بھجوا کے کر دے۔ میں نے احرام کی حالت میں ایسا جوتا پہنا جو اس کا بند تھا، بہرحال پہننا ناجائز ہے، لیکن جو ہو گیا اب صدقہ کر دو 20 ریال۔ کاروباری حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھا کرو۔ میرے والد صفدر کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ پاک ٹھیک کر دے، شفا عطا فرمائے۔ میرا نام زاہد محمود ہے، میرے ماموں کے بیٹے افتخار جج وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم لوگ مکے کی زیارتوں کے بعد مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے ہوٹل میں آ کے بھوک کی وجہ سے کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ عمرہ کیا بھی کہ نہیں کیا، سوتے رہے یا اٹھ کے عمرہ کر لیا۔ میری چھوٹی بہن کے اچھے رشتے کے لیے دعا فرمائیں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو۔ میری بہن کو 20 سال سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کو لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یہ آیت 100 دفعہ پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا کریں۔ اگر عمرے کا طواف نہیں ہے، ایسے طواف نفلی ہے، ٹھیک ہے، بالکل نفلی طواف کا بھی ثواب ہے، لیکن ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ کوئی معذور بندہ ہے، وہ 2 دن میں طواف پورا کرتا ہے، طواف تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو ویل چیئر پہ کرا دیا کریں۔ آب زمزم سے غسل کرنا جائز ہے، وضو کرنا جائز ہے، کپڑے دھونا جائز ہے، بالکل ٹھیک، حضور کا دل مبارک دھویا گیا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد ہے، اللہ آپ کو اولاد دے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ہمارے گھر میں جو بہن بھائی ہیں، 12 جن کی نوکری نہیں، اللہ ان کے لیے راستہ پیدا کرے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمین بیچ کے میں کاروبار کرتا، دعا کریں کہ زمین بک، اگر آپ کے لیے خیر ہے تو بک جائے۔ چھوٹا بھائی 21 سال کا ہے، بہت ضد کرتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم کام کر کے تمہیں کھلائیں، تم کام نہیں کرتے نہ کہ جاؤ جہاں جانا ہے، پھر خود سیدھا ہو کے کام کرے گا۔ جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ شیعہ اگر کھانے کی دعوت دیں تو نہیں کھانی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کا کہ وہ کیا کھاتے ہیں۔ ایک خاص کھانا پکاتے ہیں، وہ کنڈے کہتے ہیں اس کو، اس میں آمدن پیشاب ملاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنیوں کو کھلانے کے لیے۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اس کے پاس چپلی نہیں تھی تو بند چپلی پہن لی، بہرحال ہو گیا الحمدللہ۔
اگر اس کی کفیل بات نہیں مانتا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 5 تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرو۔ آپ مکے میں کام کرتے ہیں یا مدینہ میں، جب پاکستان سے لازمی احرام باندھ کے ہیں تاکہ آپ کو مفت میں عمرہ ملے گا۔ بہرحال یہ پہلے بھی آپ نے پوچھا ہے کہ پہلے شوہر نے کہا تم میری طرف سے فارغ ہو، پھر بھی کہا کہ فارغ ہو، پھر اس کے بعد کہا اچھا میں تم کو طلاق دیا، طلاق ہو گئی بس۔ جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب کرے۔ ایک عورت کے جس کے اپنے بچے نہ ہوں، اس نے بھانجی لے کر پالی، پھر اس کی شادی کر دی، اس بھانجی اس کے شوہر کے ساتھ وہی حج پہ آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو دین اور دین کی محبت اور استقامت نصیب فرمائے۔ میری بیٹی چل نہیں سکتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے احرام کی حالت میں 10 منٹ کے لیے سر پہ کپڑا ڈال لیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں کپڑا عورت کے چہرے کو لگتا رہے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ یہاں سے جو کفن خرید کر کے لے جاتے ہیں یہ بدعت ہے، کوئی اس کا حق حل نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر مکے والے تو سارے رشتے دار بخشوا لیتے نا، ہر سال 2 3 تھان بھیج دیتے اور مردے بخشے جاتے۔ یہ بس ایک رواج بن گیا ہے، یہ خود پاک نہیں ہوتے، کپڑا پاک کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم لا تجعلنا ملغة للمازقين لا تجعلنا أخرة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کا عمرہ حج زیارت عبادت منظور فرما۔ یا اللہ جو نہیں آئے ان کو بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سب کی دعائیں آپ پوری فرما، سب کی دعائیں منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔